نے ایک کمپنی اسٹیبلش کی ہے، زارا یونیورسل سالوشن پرائیویٹ لمیٹڈ، اور ہم بزنس سکھاتے ہیں لوگوں کو. تو اگر ہم سکھاتے ہیں تو وائی ناٹ خود کریں. وائی ناٹ کہ خود کریں، کیونکہ ہمارے پاس پیسے بھی ہے. مائی ڈور آلویز اوپن فار دی اسٹوڈنٹس، فار دی ٹیچر، فار ایچ اینڈ ایوری امپلائی. یونیورسٹی تقریباً 80-85% سیلف سفیشینٹ تھی، لیکن میرے آنے کے بعد ود ان دا 9 months یونیورسٹی از ناؤ 110% سیلف سفیشینٹ. یہاں پہ بائی کیا زیادہ ہو گئے اور ان کی ایشوز آ رہے ہیں، تو ہم نے اس کے لیے ایک ایپ ڈیولپ کیا. پاکستان میں کسی بھی یونیورسٹی نے ڈرائیونگ اسکول شروع نہیں کیا، ہم نے ڈرائیونگ اسکول شروع کیا، اور اس کے اعلان کے بعد میرے خیال میں ایک ہفتہ میں 700 اپلیکینٹس ہمارے پاس آ چکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عمیر خان آباد اور میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اکرام اللہ خان صاحب. آپ کے تقریباً سر یہاں ہو گئے کوئی 8 سے 9 ماہ ہو گئے یونیورسٹی میں، آپ وائس چانسلر کے طور پہ سروسز دے رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یونیورسٹی کو کیسے پایا اور یہاں کا انوائرمنٹ اور لوگ، تو یہ ایکسپیرینس کیسے رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. آئی وڈ سے فرسٹ ٹائم آئی کیم ٹو ہزارہ یونیورسٹی. پہلی دفعہ میں آیا ایز اے وائس چانسلر. پہلے کوئی چانس نہیں ملا، لیکن بہت خوبصورت یونیورسٹی ہے، یہاں کے لوگ بھی خوبصورت ہے، بہت ٹیلنٹڈ یونیورسٹی ہے، اینڈ دس از دا موسٹ اسٹیبل یونیورسٹی. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یونیورسٹیز کے ایشوز ہے، کرائسز ہے، فائنینشلی پرٹیکولرلی فائنینشیل ایشوز ہے. تو ہزارہ یونیورسٹی از دا اونلی یونیورسٹی کہ جہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے، نہ فائنینشیل ایشو ہے، نہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے. And I'm lucky in a sense that I was appointed for Hazara University, and Hazara, this is what I'm trying to take it up to the peak. Yes. کہ اس کو اور بھی اوپر لے جاؤں. سر یونیورسٹی چونکہ بڑی جگہ ہوتی ہے، بہت سے پروگرام یہاں چلتے ہیں، اور ظاہر ہے روز آپ کام کرتے ہیں، لیکن اگر ہم جنرلی بات کریں ان 8-9 مہینوں میں ایسا کیا ابھی تک اچیومنٹس ہیں جو آپ بتا سکیں؟ ویسے میرے خیال سے ابھی کام چل رہا ہوگا، بہت ساری چیزوں میں ان فیوچر آئیں گی، لیکن 8-9 مہینوں میں ایسے کیا اچیومنٹس ہیں ابھی تک؟ میں تقریباً 25 سال سے آئی ایم ورکنگ ان ڈفرینٹ یونیورسٹیز. 16 سال میں نے ایگریکلچر یونیورسٹی میں کام کیا، پھر 9 سال میں نے عبدالولی خان یونیورسٹی میں کام کیا. پی ایچ ڈی میرا آسٹریلیا سے ہے، پوسٹ ڈاک چائنا سے ہے. آئی بین اراؤنڈ دی ورلڈ اینڈ آئی ورک ان ڈفرینٹ یونیورسٹیز. تو یونیورسٹی کا بڑا اچھا خاص ایکسپیرینس ہے. تو دیر از نو ایشو فار می اف آئی ایم ورکنگ آن دا ایون آن دا ویکینڈ. تو وہ جب بھی کوئی لیڈر ہوتا ہے اس کے ڈفرینٹ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، پلانز ہوتے ہیں. ایک شارٹ ٹرمز ہوتے ہیں، میڈیم ٹرمز ہوتے ہیں، لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. تو میں وہ سب ٹیم کو ساتھ لے کے چلتا ہوں، اور ان پلان کے مطابق ہم جا رہے ہیں. پہلی دفعہ میں آیا تو کیونکہ دس یونیورسٹی واز رننگ بائی دا ایکٹنگ وائس چانسلر فار 2.5 years. تو ایکٹنگ وائس چانسلر کی تھوڑی سی لمیٹیشن ہوتی ہے، وہ کانفیڈنٹلی ڈیسیجن نہیں کر سکتے. بٹ بینگ اے پرماننٹ وائس چانسلر آئی ایم ڈوئنگ دیٹ ویری ویل. بٹ آئی وڈ سے کہ میں تھوڑا سا ہمارے جو پریڈیسیسر ہے، فورمر وائس چانسلر ہے، ان کو بھی میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے کام کیے. یونیورسٹی کو اسٹیبل رکھا، اس کا انڈاؤنمنٹ فنڈ ٹھیک ٹھاک رکھا. جو ادر یونیورسٹیز کے ایشو ہیں وہ ایشو یہاں پہ انہوں نے نہیں ہونے دیا. اور یہ میرے خوش قسمتی ہے کہ میں ان کو آئی ول ٹیک اٹ اپ ٹو دا پیک، وہ میں کروں گا. شارٹ اگر میں بتا دوں، سب سے پہلے میں آیا، میں نے جو اسٹارٹ لیا، ایک بچی میرے پاس آئی، وہ کہتی تھی سر میں 10 سال سے کام کر رہی ہوں اور میری تنخواہ 15,000 ہے. تو میرا تو وہ سب تعجب سا ہو گیا کہ 15,000 تنخواہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ میں نے کہا یہ تو ظلم ہے. سب سے پہلے میں نے ٹرائر رجسٹرار کو بلایا، میں نے کہا منیمم ویج کتنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ منیمم ویج 36 ہے، ابھی گورنمنٹ آف کے پی نے 40,000 کر دیا. تو اسٹریٹ اوے میں نے اس کی سیلری 40,000 تک. 80-90 لوگ تھے ہمارے پاس بی پی ایل کے. بڑی میں کہوں گا کہ ہمارے پاس دس از دا ون آف دا ریچسٹ یونیورسٹی، کوئی فائنینشیل ایشو نہیں ہے. اسٹارٹ میں نے ان غریب لوگوں سے لیا. پھر وہ نیکسٹ ویک میں نے ابھی ایک تنخواہ نہیں لیتی، ہمیں پلاننگ کمیشن کی ہمارا جو میگا پروجیکٹ چل رہا ہے 2-2.5 ارب کا، اس کے اسکیلیشن کا تھا تقریباً 1.14 کروڑ. میں خود گیا، میں نے پلاننگ کمیشن میں اس کو ڈیفینڈ کیا اور ہم نے اس کو اپروو کرایا. تو ایک سب جتنا ہمارا ڈیمانڈ تھا 1.14 کروڑ، وہ پلاننگ کمیشن نے اپروو کرایا، وہ آ گیا. اور اس میں 3rd کوارٹر اور 4th کوارٹر کے تقریباً 25 کروڑ روپے ہمارے پاس آ گئے. کیونکہ یہ ہمارا مین پروجیکٹ ہے، اس میں بلڈنگز ہیں، اس میں ہاسٹلز ہیں بچوں کے، اس میں کینٹین ہے، اس میں ہاؤسز ہے. اور میری کوشش ہے کہ یہ 2-3 مہینوں میں وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے اور وہ ہمیں ہینڈ اوور کریں. یہ تو انفراسٹرکچر کی بات ہے. ایکیڈیمکس پہ میں نے بہت کچھ کیا. ایکیڈیمکس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ گورنمنٹ آف کے پی اینڈ گورنمنٹ سے بھی یہ ڈائریکٹیوز ہیں کہ آپ تھوڑا سا سیلف سفیشینس کی طرف جائیں، اپنے ریسورسز ڈیولپ کریں. پلس
اس کے لیے ہم کرتے ہیں کہ مارکیٹ اورینٹیڈ پروگرام شروع کرتے ہیں. تو مارکیٹ اورینٹیڈ میں سب سے پہلا میں نے جو پروگرام شروع کیا سائبر سیکیورٹی کا, بی ایس سائبر سیکیورٹی, بٹ آلویز آئی ایم گوئنگ بائی دا رولز اینڈ دا لا اینڈ ناٹ وائلیٹنگ اینی پرنسپل آئی وڈ سے آف دا یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ. تو سب سے پہلے ہم نے کونسل سے اپروول لے لیا 100 سیٹوں کی 50+50. اور پہلی دفعہ کسی یونیورسٹی نے اگر شروع کیا ہے بی ایس سائبر سیکیورٹی, بی ایس ان انجینئرنگ وتھ سائبر سیکیورٹی, اس میں ہمارے پاس پاکستان نے فرسٹ ٹائم ہم نے شروع کیا. تو دس از دا ہزارہ یونیورسٹی آلویز ٹیکنگ اے لیڈ. اس کے بعد ہم نے پر الائڈ ہیلتھ سائنس پہلی دفعہ ہزارہ یونیورسٹی میں ایک انسٹیٹیوٹ بنا جس کو ہم کہتے ہیں انسٹیٹیوٹ آف الائڈ ہیلتھ سائنسز. الائڈ ہیلتھ سائنسز کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی مارکیٹ اورینٹیڈ الائڈ ہیلتھ کے ریلیٹڈ ڈسپلنز ہیں وہ ہم نے شروع کیے. تو میرے آنے سے یونیورسٹی تقریباً 80-85% سیلف سفیشینٹ ہوئی. لیکن میرے آنے کے بعد ود ان دا 8-9 months یونیورسٹی از ناؤ 110% سیلف سفیشینٹ. تو یہی یونیورسٹی ہماری ہے ماشاءاللہ, بہت اچھا پوٹینشیل ہے. ہم کر رہے ہیں لاء میں بھی ہم نے کچھ کوشش کی, سلیبس کی امپرومنٹ کی, بہت سارے نئے پروگرام ہم پائپ لائن میں بھی ہے. اور ایک دوسرا پروگرام ہے ہیمیوپیتھک. بی ایس ہیمیوپیتھک کسی بھی یونیورسٹی میں نہیں چل رہا ہے, پہلی دفعہ ہم نے بی ایس ہیمیوپیتھک شروع کیا. یہ شروع ہو گیا. پرسوں کونسل کا بھی اپروول کے لیے کونسل سے ہم فارملی وہ لیتے ہیں, اپروول لیتے ہیں. تو وہ بھی پرسوں آ رہا ہے کونسل, اور انشاءاللہ وہ کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے ہیں پائپ لائن میں ڈی وی ایم کا, ویٹنری سائنسز کا لانگ ٹرم ہمارا ہے کہ وہ بھی شروع کریں, کیونکہ پورے ہزارہ میں یہاں پہ نہیں ویٹنری سائنسز کا کوئی پروگرام ڈسپلن نہیں ہے. اینڈ ہزارہ یونیورسٹی از دا یونیورسٹی وہ کین ٹیک اے لیڈ. کر سکتے ہیں, ہمارے پاس پوٹینشیل ہے, ہمارے پاس فائنینشیل ایشو نہیں ہے, ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو ایشو نہیں ہے. تھینکس ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ کو, وہ بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, کے پی گورنمنٹ بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس پوٹینشیل ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں. سر آپ بہت سارے ایسے پروگرام شروع کر رہے ہیں جو پاکستان میں فرسٹ ٹائم ہے, کچھ کے پی میں فرسٹ ٹائم ہے, کچھ ہزارہ میں فرسٹ ٹائم ہے. تو ہم تو دیکھ رہے ہیں سر کے پی میں یا پورے پاکستان میں کچھ یونیورسٹی بڑی کرائسس میں چل رہی ہے, وہ اپنے ٹیچر کو سیلریز نہیں دے رہی. ظاہر یونیورسٹی کے پاس ایسے کون سی کنسیڈرسی ہے کہ یہ بہتر جا رہی ہے اور بلکہ نئے پروگرام شروع کر رہی ہے. ہزارہ یونیورسٹی کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو سارے اچھے وائس چانسلر ملے ہیں, میرٹ پہ انہوں نے کام کیا ہے, بڑا ٹھیک ٹھاک انہوں نے اپروو کیا. میں اگر چند نام لے لوں, احسان علی صاحب, ہی واز دا بڑا اچھا لیڈر ہے, انہوں نے بڑے اچھے پروگرام شروع کیا, یونیورسٹی کو ایک حد تک سیلف سفیشینٹ بنایا. جمیل صاحب نے میرے سے پہلے جو جمیل صاحب تھے انہوں نے اچھا کام کیا. ادریس صاحب نے ایکیڈمکس پہ بڑا اچھا کام کیا ہے. میں اگر ایک چھوٹا سا دوسرا اگزامپل دے دوں, ادھر ہم نے ایک پروگرام شروع کیا, میں آیا تو ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, ایک سیمینار تھا روڈ سیفٹی پہ, موٹر وے کا ایس پی بھی ہم نے بلایا تھا. تو میں نے کہا وائی ناٹ ٹو اسٹارٹ اے ڈرائیونگ اسکول. تو ڈرائیونگ اسکول پہلی دفعہ ہزارہ یونیورسٹی, بلکہ پاکستان میں کسی بھی یونیورسٹی نے ڈرائیونگ اسکول شروع نہیں کیا. ہم نے ڈرائیونگ اسکول شروع کیا, 1 مہینے کا ڈپلوما ہم دے رہے ہیں, اور اس کے اعلان کے بعد میرے خیال میں ایک ہفتے میں 700 اپلیکینٹس ہمارے پاس آئے, اسٹوڈنٹس کے کمیونٹی کے, کیونکہ اس میں ایج کا کوئی ایشو نہیں تھا. تو ہمارے پاس 700 اپلیکینٹس آ گئے. پھر انہوں نے کہا کہ کیا کریں, میں نے کہا ہمارے پاس ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. ہم نے باہر ڈرائیونگ اسکول کو ہائر کیا, اور اس کے ساتھ ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم چلے گئے, اور وہ بڑا اچھا خاصا چل رہا ہے ہمارے پاس. کیونکہ 1 مہینہ میں 100 لوگوں کو ہم ٹرین کرتے ہیں, پھر دوسرے مہینے میں دوسرے 100 لوگوں کو, اور اس طرح چل رہا ہے. تو یہ دس آئی ووڈ سے ڈپینڈ اپان دا لیڈرشپ. لیڈرشپ ایک ویژنری ہو, ایک اچھے نیت کے ساتھ آ جائے, اینڈ سی اراؤنڈ کہ مارکیٹ میں ہمیں کیا چاہیے. کیونکہ ہزارہ یونیورسٹی ایک یونیورسٹی کا یہ پروگرام ہوتا ہے کہ ہم ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں. ہم مارکیٹ ناٹ اونلی ٹو دا نیشنل مارکیٹ, ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کو بھی دیکھتے ہیں, بچے سینڈ کرتے ہیں, اور ہمارا اسٹینڈرڈ بہت اچھا ہے. ہمارے بہت اچھے کام کر رہے ہیں, ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ ابراڈ ایز ویل. سر یہ تو آپ جیسے ڈرائیونگ اسکول کا ہے, اس میں ظاہر ہے یونیورسٹی کے لیے ارننگ بھی ہے, اور یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو سر ڈائریکٹ کون سے جو کچھ ایسے پروگرام ہیں جن جیسے ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے, کچھ پروگرام تو شروع ہو رہے ہیں, کچھ اسکالرشپ وغیرہ یا فیسز کے حوالے سے بھی کچھ؟ جی فیسز ہزارہ یونیورسٹی جتنے بھی ہزارہ یونیورسٹی کے ہزارہ میں جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں, ہزارہ یونیورسٹی سب سے کم فیس لے رہی ہے. ہمارے ہزارہ ڈویژن میں ہزارہ یونیورسٹی کی فیس سب سے کم ہے, لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اور بھی کم کروں. ساتھ ساتھ ہم اسکالرشپ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. ابھی میں فگر چیک کر رہا تھا, 540 اسکالرشپ ہم بچوں کو دے رہے ہیں.
اور اس میں ہم ڈفرینٹ کے پی گورنمنٹ سے بھی آتے ہیں, ہمارے ایچ ایس سی سے بھی آتے ہیں, بٹ لیکن ایک دوسری خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پاس باہر کے جو لوگ ہیں بڑے اچھے فلاحی ورکر ہیں, وہ بھی ہمیں اسکالرشپ دے رہے ہیں. میں اگر نام لے لوں, تاج محمد ایک ادھر ہمارا بڑا اچھا آنیسٹ ورکر ہے, یو ایس سٹیزن ہے, تو وہ پہلے دیتے تھے ہمیں 4 لاکھ روپیہ دیتے اسکالرشپ کی مد میں. لاسٹ ویک وہ آیا, سالانہ لاسٹ ویک وہ آیا, میں نے گپ شپ لگائی, وہ کہتے تھے سر اگر آپ مائنڈ نہیں کرتے اس کو میں 10 لاکھ کر دیتا ہوں. تو 25,000 پر اسٹوڈنٹ, 10 لاکھ تقریباً 40 بندوں کو وہ اسکالرشپ دے رہے ہیں. دوسرا ہے کہ ہم ایوری گورنمنٹ وی آر ٹچنگ. میں اگر بتا دوں, پنجاب گورنمنٹ نے ہمیں کل ایک چیک بھیجا ہے ہنرمند اسکالرشپ میں, اس میں تقریباً 1,85,00,000 روپے ہمیں وہ پنجاب گورنمنٹ نے دے دیا, کیونکہ پنجاب گورنمنٹ ہماری وہ ہم ان کی لائبلٹی نہیں ہے, لیکن اسٹل دے آر سپورٹ. بڑی مریم نواز کی وجہ سے تھینکس بنتا ہے, بڑی خوشی کی بات ہے, ہم ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں ان کا بھی. لیکن یہ یونیورسٹی ناٹ اونلی دا نیشنل یونیورسٹی, یہ انٹرنیشنل یونیورسٹی, کیونکہ ہمارے پاس افغانی اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے پاس چائنیز ہیں, ہمارے پاس سری لنکنز ہیں, ہمارے پاس نیپالی اسٹوڈنٹس رہے ہیں. تو دس یونیورسٹی ون آف دا ٹاپ رینک یونیورسٹی ان کے پی آئی وڈ سے, اینڈ اکارڈنگ ٹو دا ایک گرین میٹرکس ہے, اس کے مطابق ہم کے پی میں ٹاپ پہ آ گئے ہیں اور پاکستان میں 16ویں نمبر پہ آ گئے ہیں. پوزیشن گرین میں کے پی میں کتنی بھی؟ کے پی میں ٹاپ پہ ہیں, نمبر 1 پوزیشن, اور پاکستان میں 16ویں پوزیشن ہے. لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بھی میٹرکس ہیں, کیو ایس رینکنگ ہے, 1-2 اور ٹائم ہائر ایجوکیشن رینکنگ ہے, اس پہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں. ابھی میرے خیال میں 2 یا 3 پوزیشن ہے کے پی میں, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان رینکنگ میں بھی ہم ٹاپ پہ آ جائیں. بہت سارے ہمارے پاس اپلیکینٹس آتے ہیں کہ میں دین کو جاب کرتا ہوں, میں کیا کروں, تو وہ ہم نے الٹرنیٹیو پروگرام, اور وہ باقاعدہ ہم نے اکیڈمک کونسل اور سنڈیکیٹ سے اپروو کیا ہے. ایوننگ پروگرام پلس ویکینڈ پروگرام ہم کر رہے ہیں. بہت یعنی اس وقت ایک تو روٹین میں جو مارننگ ٹائم کلاسز ہوتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں, پھر ایوننگ میں بھی ہوتی ہے اور ویکینڈ پہ بھی ہوتی ہے. ویکینڈ پہ بھی ہوتی ہے. آگے مستقبل کے لیے آپ کا ویژن کیا ہے؟ اتنے پروگرام تو آپ نے 9 ماہ میں کمپلیٹ کیے یا ہو رہے ہیں کچھ, لیکن ظاہر آپ کا ٹینیور ابھی کافی ٹائم اس میں رہتا ہے, تو فیوچر کے لیے کیا پلان ہے سر؟ فیوچر یہ ہے کہ ہزارہ یونیورسٹی ویسی بہت اسٹیبل یونیورسٹی ہے, لیکن میرا ٹارگیٹ ہے ٹو ٹیک اٹ اپ ٹو نمبر 1 پوزیشن ان پاکستان. یہ ہزارہ یونیورسٹی کو پاکستان کا نمبر 1 یونیورسٹی قرار 4 سال ہے, ابھی تو 1 سال بھی پورا نہیں ہوا, لیکن اس کے لیے تھوڑا بہت کام کرنا پڑتا ہے. میرا جو مین ٹارگیٹ ہے, ابھی ہمارے پاس 4 فیکلٹی ہیں, تقریباً 34 ڈسپلنز ہیں, اور یہ 8 مہینوں میں تقریباً میں نے 11 ڈسپلن اوپن کیے. تو اس لحاظ سے اگر ہم جاتے ہیں اور میرا ٹیم اگر مجھے سپورٹ کرے, لانگ ٹرم میرا 3 آبجیکٹیوز ہیں. ایک تو ایگریکلچر اینڈ ویٹنری سائنسز فیکلٹی, کیونکہ ڈی وی ایم اور اس کا میرا پلان ہے, ادھر ہزارہ میں نہیں ہے, پولٹری نہیں ہے, فشری نہیں ہے, یہ پروگرام میرا ہے پلان میں, اور اس کو ہم فیکلٹی آف ایگریکلچر اینڈ ویٹنری سائنسز. دوسرا میرا ہے کہ الائڈ ہیلتھ سائنس ہم نے انسٹیٹیوٹ بنا دیا, بٹ آئی ول ٹیک اٹ ٹو دا فیکلٹی پوزیشن, کہ اس کو میں بیفور مائی ڈپارچر آئی وانٹ ٹو ٹیک اٹ ٹو دا فیکلٹی پوزیشن. تو یہ 2 بڑی فیکلٹیاں. تیسرا میرا ہے میڈیکل کالج, ہزارہ یونیورسٹی میڈیکل کالج, آلریڈی پرائم منسٹر صاحب نے اپروو کیا ہے, اس کا ہم نے PC2 جمع کیا, اینڈ آئی ایم ویری مچ انٹرسٹڈ کہ اس کو ایز سون ایز فالو کروں اور کمپلیٹ کروں میرے جانے سے پہلے. اس کے ساتھ نرسنگ کا ہم نے BS نرسنگ کا پروگرام شروع کیا ہے, وہ ہم نے اکیڈمک کونسل سے اپروو کیا, اور ہم KP گورنمنٹ سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ کیڈٹ کالج والا بلڈنگ اگر ہمیں ملے تو نیکسٹ سیمسٹر میں ہم شروع کر سکتے ہیں, بیکاز دیٹ نیڈز اے پراپر کونسل اپروول. نرسنگ کونسل تھوڑا سا ٹف ہے, ان کے لیے علیحدہ بلڈنگ چاہیے. تو اگر وہ چلا تو WHO والوں نے ہم سے کمٹمنٹ کیا ہے کہ اسکالرشپ بھی ہم دیں گے. وہ BS نرسنگ 100 سیٹ along with اسکالرشپ ہم نیکسٹ سیمسٹر میں انشاءاللہ اناؤنس کریں گے. 4th ون میں ہمارا میڈیکل کالج, اگر میڈیکل کالج ہمارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے تو یہ 4 ہمارے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں. تو انشاءاللہ اگر یہ چاروں آبجیکٹیوز میرے فلفل ہو جائے, at least I will be satisfied that I have done something for the ہزارہ. کلی کچہری پہلی دفعہ ان یونیورسٹی آف ہزارہ یونیورسٹی کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہم نے کنڈکٹ کیا, اس پر ڈائریکٹیوز فرام دا KP گورنمنٹ. KP گورنمنٹ کو ڈائریکٹیوز بھی ہے, لیکن ہماری بھی خواہش تھی کہ اوپن کھلی کچہری کریں, اس میں اسٹوڈنٹس, ٹیچر, امپلائیز اور پرٹیکولرلی کمیونٹی کے بھی کوشچن آ سکتے ہیں اور اس کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. لیکن میرا اپنا ایک اسٹائل ہے, مائی ڈور آلویز اوپن فار دی اسٹوڈنٹس, فار دی ٹیچر, فار ایچ اینڈ ایوری امپلائی.